السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حساس مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ دائمی پرواز کے ویڈیو سیریز میں ہر جمعرات کو مسجد، مدرسے یا پھر کسی اسلامی ٹاپک پر بات چیت کی جاتی ہے، اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے۔ آج کل ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ آخر مدرسوں کی تعداد دن بدن کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا یہ امت مسلمہ کے لیے نیک فعل ہے یا بدشگونی کی علامت ہے؟ اس پر بہت سی رائے دی جا رہی ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آخر مدرسوں کی تعداد میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا صرف مدرسے قائم کرنے والے ہی قصوروار ہو سکتے ہیں کہ آخر مدرسے کی جہاں ضرورت نہیں ہو وہاں بھی وہ مدرسے قائم کرتے جا رہے ہیں؟ یا پھر سماجی معاشرتی سطح پر بھی بہت سے ایسے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر مدرسوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے؟ مجھے ایک بنیادی وجہ سمجھ میں یہ آتی ہے کہ مدارس کھولنے والے، مدرسے چلانے والے عام طور سے وہ اساتذہ ہوتے ہیں، وہ مہتمم ہوتے ہیں جو پہلے کہیں مدرسے میں تعلیم دے چکے ہوتے ہیں۔ گویا وہ کسی نہ کسی ادارے سے، کسی نہ کسی مدرسے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس تجربات آتے ہیں، ان تجربات کی روشنی میں وہ مدرسہ چلاتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو تجربات حاصل کیے ہیں ان تجربات کی بنیاد پر وہ اپنے نئے مدرسے کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں؟ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے تجربات کام آ سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر وہ مدرسہ کھولنے پر کیوں آمادہ ہوتے ہیں، مدرسہ کھولنے کی طرف وہ کیوں جاتے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو مدارس پہلے سے قائم ہے یا بڑا مدرسہ ہوتا ہے وہاں اساتذہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا ہے، ان کی تنخواہ ٹائم پر نہیں دی جاتی ہے، غیر ضروری طور پر ان پر پابندی عائد کی جاتی ہے۔ ان تمام پابندیوں کو دیکھتے ہوئے، غیر ضروری طور پر پریشان کرنے کے معاملے کو دیکھتے ہوئے اساتذہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں یہ سوچتے ہیں کہ آخر میں کیا کروں؟ کیا میں اس مدرسے سے استفادہ دوں جہاں میں ہوں، یا پھر اسی کے ساتھ ساتھ کوئی مدرسہ اور شروع کر دوں؟ اگر میرا مدرسہ اسٹیبلش ہو جائے گا، میرا مدرسہ آگے بڑھ جائے گا اور میرے مدرسے کے معاملات اچھے ہو جائیں گے تو میں اپنے مدرسے میں شفٹ ہو جاؤں گا اور اس مدرسے سے استفادہ دوں گا۔ تو یہ ایک رد عمل کے طور پر بھی بہت سے مدارس قائم ہو رہے ہیں۔ میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا ہوں کہ مدارس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو تعلیم یافتہ بنانے میں بڑی حد تک اہم کردار ادا کیا ہے۔ میں نے جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ تقریباً وہاں 8,000 بچے ہوتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کی بات چیت کی جائے تو 600-700 بچے ہوتے ہیں۔ اب اگر ان 600-700 بچوں میں اگر جائزہ لیا جائے کہ کتنے فارغین مدارس ہوتے ہیں تو ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ سامنے یہ آتا ہے کہ ان 600 بچوں میں سے تقریباً 400 مدرسے کے فارغین ہوتے ہیں۔ اگر مدرسے کے فارغین کو جواہر لال نہرو جیسی یونیورسٹی میں منحا کر دیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی نمائندگی بہت کم ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمانوں کو تعلیم یافتہ بنانے میں کہیں نہ کہیں مدارس کا اہم کردار ہے۔ اب ہمیں سر جوڑ کر یہ سوچنا ہوگا کہ کیا دن بدن کھلنے والے مدارس امت مسلمہ کے حق میں بہتر ہیں یا غیر مفید ہیں؟ کچھ لوگ یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے مدرسوں کو مکتب میں تبدیل کر دیا جائے، گویا وہاں مکتب کی تعلیم ہو، وہاں ہاسٹل کا نظام نہ ہو، وہاں طعام و قیام کا معاملہ نہ ہو، بچے آئیں اور پڑھ کر جائیں۔ یہ مشورہ دل کو بھی لگتا ہے اور مسلمانوں کی ضرورت کے مطابق یا طالب علم کی ضرورت کے مطابق یا حالات کے مد نظر چند مدارس میں ہاسٹل کا قیام رکھا جائے۔ جہاں ہاسٹل کا قیام ہو وہاں کھانے پینے پر بہتر توجہ دی جائے۔ میں یہ اشارہ کرتا چلوں کہ مدارس کے نظام میں
کھانے کا نظام بہت خراب ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بہت سی اچھی اچھی چیزیں بھی پیش کی جاتی ہیں، بہت سی اچھی اچھی چیزیں بھی دی جاتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو بنانے کا طریقہ بہتر نہیں ہوتا ہے۔ جب میں مدرسے میں تھا تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ مدرسے میں بننے والی سبزیوں میں بھی تیل گن کر ڈالا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی ٹیسٹ، ایک ہی ذائقہ، روز روز ایک ہی ذائقہ۔ چند امور کی جانب آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے۔ کیا یہ کھلنے والے مدارس مسلمانوں کے لیے مفید ہے، یا صرف یہ 1.5 انچ مسجد بنانے والی کوئی نفسیات ہے، یا پھر رد عمل کے طور پر کچھ علماء نئے مدارس قائم کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے کے ہاں کوئی کام کریں، اس سے بہتر ہم اپنا مدرسہ ہی کھول لیں۔ تو یہی وہ بنیادی وجوہات ہے جس کی بنیاد پر مدرسوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ مدارس جو بڑے ہیں، جن کو معتبر سمجھا جاتا ہے، جہاں اساتذہ پڑھانا فخر سمجھتے ہیں، تو ان مدارس کے محتمین، ان مدارس کے ذمہ داران کو توجہ دینی ہوگی کہ آخر ہم سے علماء کیوں متنفر ہو رہے ہیں، آخر ہم سے علماء کیوں دور جا رہے ہیں، آخر علماء 1.5 انچ کے مدرسے پر کیوں توجہ مبذول کر رہے ہیں۔ یہ وہ عوامل ہیں جن پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ ہم اس سلسلے پر کئی طویل ویڈیو جاری کریں گے۔ آپ سے امید ہے کہ ان موضوعات پر غور و فکر کریں اور اس پہلو پر بھی غور و فکر کریں تاکہ ملت کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آخر میں آپ لوگوں سے التجا ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ شکریہ۔